بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ہندکوان تحریک اپنے منشور کا ایک واضح پلان آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہی ہے۔ آج سے ہم کچھ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ویڈیوز اور ایسی پوسٹیں شیئر کریں گے جس میں آپ جان سکو گے کہ پاکستان ہندکوان تحریک کا منشور کیا ہے اور ہم کس طریقے سے عوام کی خدمت اور مدد کرنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف خدمت اور مدد بلکہ پاکستان کی ترقی میں پاکستان ہندکوان تحریک کس طریقے سے شامل ہو سکتی ہے اور اپنا حصہ کس طریقے سے ڈال سکتی ہے، اور پاکستان کو ترقی دینے کے حوالے سے اور اس کے عوام کی خدمت کرنے کے حوالے سے پاکستان ہندکوان تحریک کا پلان کیا ہے۔ ہمارے منشور میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی دوسری سیاسی جماعت نے اس کی طرف توجہ تک نہیں دی، نہ پچھلے 75-76 سالوں میں اور نہ ہی اس انتخابی مہم کے دوران۔ ہمارا منشور مکمل طور پر ایک عوامی منشور ہے، عوام کے لیے ہے، عوام کی جانب سے ہے اور عوام کے لیے ہے اور عوام کے حوالے سے ہے۔ کیوں کہ ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو سامنے رکھا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمات انجام دینے کے لیے، نہ کہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف ایک خاندان یا چند خاندانوں کو پالنے کے لیے نہیں، بلکہ ہندکوانوں کے وہ تمام مسائل جس کی وجہ سے آج وہ دنیا میں کئی دوسری اقوام سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے منشور میں نہ صرف تعلیم کے حوالے سے بات ہے، صحت کے حوالے سے بات ہے، بلکہ روزگار، نوجوانوں کے مسائل اور سب سے بڑھ کر خواتین کے مسائل کی حل کی طرف ہم نے توجہ دی ہوئی ہے، ہم نے بات کی ہوئی ہے، ہم نے اپنا منشور مرتب کیا ہوا ہے۔ خواتین کے ان خواتین کو تو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے۔ میں اس دعوے سے کہتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت میں ایسی خواتین کی طرف توجہ نہیں دی گئی جن کے ہاں کمانے والا کوئی بھی مرد نہیں ہوتا، اور وہ خواتین انتہائی مشکل صورتحال میں چلی جاتی ہیں کہ اپنے گھر کے اثاثہ جات، اپنے گھر کے برتن، اپنی چیزیں بیچ کر، گھریلو سامان کی چیزیں بیچ کر وہ جو ہیں اپنے اخراجات پورے کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کے حوالے سے کسی بھی منشور میں، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی منشور میں یہ لفظ تک مینشن نہیں ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم نہ صرف نوجوانوں کو اس میں بھرپور طریقے سے شامل کر سکیں، ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ نہ صرف نوجوانوں کو اس میں شامل کریں بلکہ سوسائٹی کے ہر طبقے کے افراد کو اس میں شمولیت حاصل ہو، اور ان کو یہ یقین ہو سکے کہ ہم اس ملک کے نہ صرف شہری ہیں بلکہ اس کے وہ پروڈکٹیو قسم کے باشندے ہیں جس کی وجہ سے، جن کی کارکردگی کی وجہ سے، جن کے کمال کی وجہ سے، جن کے کام کی وجہ سے، جن کے یہاں پر وجود کی وجہ سے ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ نہ صرف نوجوانوں کو اس میں شامل کریں بلکہ سوسائٹی کے ہر طبقے کے افراد کو اس میں شمولیت حاصل ہو، اور ان کو یہ یقین ہو سکے کہ ہم اس ملک کے نہ صرف شہری ہیں بلکہ اس کے وہ پروڈکٹیو قسم کے باشندے ہیں جس کی وجہ سے، جن کی کارکردگی کی وجہ سے، جن کے کمال کی وجہ سے، جن کے کام کی وجہ سے، جن کے یہاں پر وجود کی وجہ سے، جن کے ان تمام چیزوں میں شامل ہونے کی وجہ سے ملک ترقی کر رہا ہے، اور ملک کی جو بانگیں ہیں، جو ملک کی جو رسیاں ہیں، وہ ہمارے ان افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔ میں آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اس وقت پچھلی گزشتہ 75-76 سالوں میں اور اس وقت بھی جو سیاسی جماعتیں ہمارے اوپر نافذ ہیں، انہوں نے جتنے بھی منشور بنائے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف مقروض ہوا ہے، اندرونی بینکوں سے مقروض ہے، بلکہ بین الاقوامی ہر ادارے کا مقروض ہو چکا ہے، کئی ممالک کا مقروض ہو چکا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک تو مقروض ہے ہی، ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہے۔ جو یہاں کے شہری ہیں، جو پاکستانی ہیں، وہ نہ صرف مہنگائی اور بے روزگاری کا شدید قسم کا شکار ہیں بلکہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ کروڑوں 24 کروڑ عوام میں سے جو ہے صرف 25 لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں، اور تمام کے تمام غریب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ امیروں کا طبقہ ہی ٹیکس نہیں دیتا۔ ہم غریبوں سے ٹیکس ختم کر امیروں کے اوپر ٹیکس نافذ کریں گے۔ کم از کم 2 کروڑ لوگ تو ہونے چاہیے جو ٹیکس دیں۔ یہ 25 لاکھ افراد پہ پورا ملک چل رہا ہے، اور انہی کی ٹیکسز کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ اس کے یہاں ترقی کے بھی معاملات ہیں، اس کے جو اخراجات ہیں ہمارے ملک کے، جو تنخواہیں، ہر چیز یہ 20-25 لاکھ لوگوں کی جو آپ کے ٹیکس پیئر ہیں ان سے وہ کیا جاتا ہے، جبکہ 24-25 کروڑ آبادی 24-25 کروڑ آبادی کے ملک میں صرف 25 لاکھ افراد، یعنی 1% لوگ بھی یہاں پر جو ہے ٹیکس نہیں دیتے، اور سارے کے سارے ٹیکس جو ہیں وہ عمرہ ہیں، وہ امیر ترین لوگ ہیں، وہ انہی سیاسی جماعتوں کو
جو ہے کمپین کرنے کے لیے بھرپور قسم کی امداد دیتے ہیں، اسپانسرز کرتے ہیں، انویسٹرز ہیں ان سیاسی جماعتوں کو کامیاب کر تاکہ ان کی کسی قسم کی جو ہے وہ ان سے ٹیکس نہ لیا جائے، وہ اپنے پیسوں کو بچا سکیں۔ یہ سارے کے سارے سرمایہ دارانہ لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے عمراء لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بینکوں پہ 40% ٹیکس لگایا گیا، جو ان کا پروفٹ ہوتا ہے اس پہ 40% ٹیکس لگایا گیا تھا، لیکن عدالتوں نے وہ بھی ختم کر دیا۔ غریب آدمی پہ کئی بار ٹیکس لگ چکا ہے، ہم عدالتوں میں گئے، ہماری طرح کے کئی لوگ پورے پاکستان سے بار بار عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے کہ یہ ٹیکس غلط ہیں، یہ ٹیکس، لیکن اس پہ کوئی ٹیکس ختم نہیں ہوا، لیکن عمرہ پہ ٹیکس لگا تو وہ ختم ہو گیا۔ میں ایک دفعہ پھر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے جن کا یہ منشور موجود ہے، اس میں عوام کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے، غربا کے لیے نہیں، عمرہ کے لیے وہاں پر جو ہے وہ منشور بنایا جاتا ہے۔ عوام میں اس میں ذکر تک نہیں ہوتا۔ خواص کو وہ کی ذہنیت سے، خواص کی سوچ سے اور خواص کو شامل کر کے بنایا جاتا ہے، جبکہ ہمارا منشور پچھلے 1 سال سے اس پر کام ہو رہا ہے اور آپ کے پاس کئی دفعہ آیا ہے اس کو ٹک کرنے کے لیے، آپ لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا اور ہم نے اس کو بنایا ہے۔ باقی تمام سیاسی جماعتوں کا جو منشور ہے وہ صرف اور صرف سرمایہ دارانہ نظام کو ترقی دینے کے لیے، لیکن ہمارا منشور عوام کو ترقی دینے کے لیے، پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، اس کے ٹیکسوں سے، بوجھ سے ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ منشور مرتب کر رکھا ہے۔ ہمارے منشور میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ ہم نے کوشش کیا ہے کہ جدت کے مطابق جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو عملمیٹ کرتے ہوئے، اس کو بیچ میں شامل کرتے ہوئے کس طریقے سے ترقی کی جا سکتی ہے۔ ہم نے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے جو بجلی کا سب سے بڑا، آج کل تو پھر الیکشن ہونے والے ہیں تو انہوں نے بجلی ٹھیک کر دی ہے، سردیوں کے گرمیوں میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آج کل بھی ایک گھنٹہ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہوتی۔ سردیوں میں یہ حالات ہیں تو گرمیوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ بجلی کے مسئلے کے حل کی طرف ہم نے توجہ دی ہے، اس کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں، ہم خواتین کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے اسپورٹس اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز کس طرح کر سکتے ہیں، ہم تمام کی تمام زبانوں کو، ملک میں موجود تمام جتنے بھی گلدستے میں پھول موجود ہیں، سب کی خوشبو کو اہمیت دیتے ہوئے ہم نے پروموٹ کرنے کی بات کی ہے۔ ہم نے وہ عوامل، وہ چیزیں شامل کی ہیں جس میں کہ نہ صرف ہمارے بین الاقوامی تعلقات تمام ملکوں سے بہتر ہوں گے، بلکہ اندرونی طور پر بھی جو ایک صوبے کے اور ایک ہی صوبے میں موجود مختلف قسم کی قومیں، کچھ بہت کو اہمیت دی جاتی ہے اور کچھ کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ یہ جو پیرٹی کا معاملہ ہے، جو برابری کا سلسلہ ہے، اس کی طرف توجہ دینے کے لیے ہم نے اپنے منشور میں شامل کیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایسا منشور ہے جس سے کہ نہ صرف آپ کے بچوں کے بلکہ آنے والی نسلوں کی بہتری اس میں چھپی پڑی ہے اور مسائل حل کرے گی۔ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دیکھ لیں، آپ کا وہی حال ہوگا جو 75 سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن پاکستان ہندکوان تحریک واحد تحریک ہے جو عوامی اور عوام کے اور کی دکھتی رگ کو سمجھتے ہوئے پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے اپنا منشور پیش کیا ہے۔ آپ ضرور دیکھیے گا، ہم ہر ایک پوائنٹ پر ویڈیوز بنائیں گے، ہر ایک منشور کے ایک نقطے پر ویڈیوز بنائیں گے، پوسٹ بنائیں گے، اخبارات میں بھی دیں گے، آپ کے پاس آپ کے گھر میں پمفلٹ آئے گا۔ ہر طریقے سے ہم کوشش کریں گے آپ تک ہمارا منشور پہنچ سکے اور آپ جان سکو کہ ہمارا منشور دوسروں سے کس طرح سے مختلف اور بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔